اردو شاعری کی دنیا میں تو بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ایک لقب ایسا ہے جو صرف ایک ہی شاعر کو دیا گیا، خدائے سخن، یعنی شاعری کا خدا، اور وہ ہیں میر تقی میر۔ آخر ان کی شاعری میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ انہیں اتنا بڑا مقام ملا؟ آئیے مل کر سمجھتے ہیں۔ ذرا یہ شعر سنیے، ان کی شاعری کی پوری گہرائی، اس کا سارا درد جسے اس ایک شعر میں سمٹ آیا ہے۔ یہاں بات صرف محبت میں ناکامی کی نہیں ہو رہی، یہ تو زندگی بھر کی بے بسی ہے، ایک ایسی کیفیت جہاں ہر کوشش، ہر تدبیر، ہر دوا ہار جاتی ہے۔ یہی وہ درد ہے جو ہمیں ان کی پوری شاعری میں سنائی دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کون تھے میر تقی میر، اور ان کی شاعری میں وہ کون سا جادو ہے جو 200 سال گزرنے کے بعد بھی سیدھا ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے؟ آئیے ان کی زندگی کی کہانی میں اترتے ہیں اور اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میر کی شاعری کو سمجھنے کا جو راستہ ہے نا، وہ سیدھا ان کی زندگی سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہ کوئی پھولوں بھری داستان نہیں، بلکہ دکھ اور درد کا ایک ایسا سفر تھا جس کا عکس ان کے ہر ایک شعر میں نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی المیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سوچئے، 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جوانی آئی تو اپنوں کی بے رخی اور غربت نے آ گھیرا۔ کچھ امید لے کر دہلی کا رخ کیا تو اپنی آنکھوں سے اس شہر کو لٹتے اور برباد ہوتے دیکھا۔ زندگی کے آخری حصے میں لکھنؤ میں نواب کی سرپرستی تو ملی، لیکن دل کا جو زخم تھا وہ کبھی نہیں بھرا، اور وہیں 1810 میں ان کی زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور یہی سارے دکھ، یہی محرومیاں دھیرے دھیرے ان کی شخصیت کا حصہ بن گئیں۔ میر کا اصل کمال یہی ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ان کا درد، ان کی انا، ان کی تنہائی، سب کچھ ان کے شعروں میں سانس لیتا ہے۔ ان کی شخصیت آپ سمجھیں دو الگ الگ جہانوں کا مجموعہ تھی۔ ایک طرف تو وہ میر تھے جن میں بادشاہوں جیسی خودداری اور انا تھی، جو غربت میں بھی اپنے فن اور ضمیر کا سودا کرنے کو تیار نہیں تھے، اور دوسری طرف وہ ایک تنہا غم میں ڈوبے ہوئے انسان تھے جنہیں زندگی کے صدموں نے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اور یہی جو تضاد ہے نا، یہی ان کی شاعری کی جان ہے۔ اور یہیں سے ہم پہنچتے ہیں ان کے سن کے سب سے بڑے کمال پر، جسے کہتے ہیں سہل ممتنع۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ وہ جادو ہے کہ جب آپ کوئی شعر سنیں تو لگے کہ ارے یہ تو بہت آسان ہے، اتنے سادہ لفظوں میں اتنی گہری بات، یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ لیکن جب کہنے کی کوشش کریں تو سمجھ آئے کہ ایسی سادگی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور میر اس فن کے بے تاج بادشاہ تھے۔ اسی کمال کی سادگی نے ان کے غم کو ہر ایک کا غم بنا دیا۔ دیکھیں، انہیں صرف غم کا شاعر کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں جو درد ہے، جو ٹھیس ہے، وہ صرف ان کی ذاتی کہانی نہیں رہتی۔ جب وہ دہلی کی بربادی پر لکھتے ہیں تو وہ صرف ایک شہر کا مرثیہ نہیں ہوتا، وہ ایک پوری تہذیب کے زوال کا نوحہ ہوتا ہے۔ ان کی آواز اپنے پورے دور کی آواز بن جاتی ہے۔ لیکن میر کی بڑائی صرف ان کی شاعری تک ہی نہیں لکی ہوئی تھی، وہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، اور ان کا ادبی ورثہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 6، یہ کیا ہے؟ یہ ہے میر کے اردو دیوانوں کی تعداد۔ ان کے 6 شعری مجموعے ہیں جنہیں اکٹھا کلیات میر کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی شاعرانہ عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ شاعری تو ایک طرف، ان کے نثری کام بھی اپنی جگہ تاریخ ساز ہیں۔ انہوں نے نکات الشعراء لکھ کر اردو شاعروں کی تاریخ کو پہلی بار جمع کیا۔ ذکر میر میں انہوں نے اپنی زندگی کی سچی اور تلخ کہانی بیان کی، اور فیض میر ہمیں ان کے صوفیانہ پس منظر سے ملواتی ہے۔ یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ صرف شاعر نہیں بلکہ ایک مورخ اور مفکر بھی تھے۔ تو آخر میں ہم پھر اسی سوال پر آ جاتے ہیں کہ 2 صدیاں گزر گئیں، لیکن میر کی آواز میں آج بھی وہ جادو کیوں باقی ہے؟ آخر کیوں ان کی شاعری لازوال ہے؟ یہ ایک جملہ میرے خیال میں ان کی پوری حیثیت کو سمیٹ لیتا ہے۔ میر صرف ایک فرد یا شاعر کا نام نہیں، ایک پورے عہد کا نام ہے۔ وہ اپنے دور کی آواز تھے، اس کی پہچان تھے، اس کا ضمیر تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو وہ وقار اور وہ نزاکت دی جو پہلے نہیں تھی، اسے جذبات کے اظہار کا سب سے سچا اور سادہ ذریعہ بنا دیا۔ ان کا انداز اتنا بڑا تھا کہ سوچئے، غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں نے بھی ان کی استادی کو تسلیم کیا۔ اسی لیے تو آج بھی میر کا کلام اردو ادب کی روح سمجھا جاتا ہے۔ چلے اس بات کو ان کے ایک اور شعر پر ختم کرتے ہیں،
سنیے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ دیکھا آپ نے کتنی سادگی سے، کتنے عام سے لفظوں میں دل کی پوری ویرانی کو ایک غریب کے بجھے ہوئے چراغ میں سمیٹ دیا۔ یہی میر کا کمال ہے۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا میر کا غم صرف ان کا اپنا تھا، یا ان کے ہر شعر میں ہر دور کے انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز چھپی ہوئی ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں انسانی دکھ اور درد باقی ہے، میر کی شاعری بھی زندہ رہے گی۔